شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ اور جیسے کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے اناؤنس کیا تھا کہ آج میرے چینل پر میں نے کسی گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے، تو وہ میرے والی سٹوری کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کون گیسٹ ہیں۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی ہی ایک ریلیٹیو لڑکی ہے، ان کا نیم میں آنر نہیں کرنا چاہتا، ان کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کو بلوچستان جانا تھا۔ ہم لوگوں کے کزن کی شادی تھی، نکاح تھا اور شادی بھی تھی، تو ہم لوگوں نے وہاں پر جانا تھا۔ ان لوگوں کا بلوچستان کے جس علاقے میں گھر تھا وہ جگہ بہت زیادہ گنجان آباد نہیں تھی، سنسان زیادہ تھی وہ جگہ۔ آبادی تھی لیکن بہت کم، اور ہم لوگوں کے جو ننہال والے تھے، جو میرے ماموں لوگ تھے، وہ وہاں کے وڈیرے تھے، کافی بڑی ان لوگوں کی حویلی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، سب وہاں پر آئے ہوئے تھے، باقی کزنس بھی آئے ہوئے تھے، تو سب بہت زیادہ خوش تھے۔ ابھی ہم لوگوں کے پہلے کزن کا نکاح تھا، پھر 3-4 دن کے بعد ان کی شادی بھی تھی ساتھ ہی۔ نکاح 3-4 دن پہلے ہم لوگوں نے کرنا تھا۔ تو اسی طرح سے جس دن ہم لوگ وہاں پر پہنچے، سب کزنس بھی تھے، تو سارے ہم لوگ کزن مل کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے سفر کی بڑی تھکان تھی، تو مجھے بہت سخت نیند آئی اور میں جا کر سو گئی۔ اگلے دن میرے کزنس نے بتایا ہم لوگ سارے رات کو بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے 2nd فلور پر، تو ایک دم سے ہم لوگوں کو 3ری منزل سے بہت زیادہ زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جب ہم لوگوں نے آواز سنی تو ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ چھت پر کون ہے۔ ہم سارے کزنس بھاگ کر اوپر گئے، لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے۔ اوپر جا کر دیکھا تو ان لوگوں کے چھت کے اوپر ایک درخت کی چھاؤں آتی ہے، کافی اونچا اور بڑا درخت ہے وہ درخت جو تھا وہ زور زور سے جھول رہا تھا۔ کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی، کوئی آندھی نہیں چل رہی تھی، صرف ایک واحد وہ درخت تھا جو زور زور سے ہل رہا تھا، اور باقی کے درخت جو تھے وہ بالکل ایسے ساکت تھے، ہل بھی نہیں رہے تھے، ان میں کوئی موومنٹ نہیں تھی۔ وہ لوگ بڑے پریشان کہ یہ درخت اتنی زور سے کیسے ہل رہا ہے۔ وہ لوگ تھوڑے ڈر گئے، رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ واپس پلٹنے لگے تو ایسا لگا جیسے درخت کا کوئی بہت موٹا تنا ٹوٹ گیا ہے۔ درخت کے تنا ٹوٹنے کی آواز آئی، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، ہم لوگ سارے نیچے آ گئے۔ یہ بات صبح میرے کزنز نے مجھے بتائی، تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھی، میں سو گئی تھی۔ اب یہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ میں ان کی باتوں میں آ کے ڈر جاؤں گی۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میں تم لوگوں کو آج رات چھت پر جا کر دکھاؤں گی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت منع کیا کہ ایسے بالکل بھی مت کرنا، چھت پر مت جانا، وہاں پر کچھ ہے۔ میں نے یہ کہا کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، میں تو جاؤں گی۔ خیر آج پھر رات تھی، ہم لوگوں کے کزن کا نکاح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ، باتیں کرنے لگ گئے سارے، تو ہم لوگوں نے یہی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جیسی رات ہوگی تو میں اوپر جاؤں گی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ جیسے میں چھت کے اوپر گئی مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی مجھے چھت پر گئے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہوئے تھے، وہی درخت جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا وہ زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ باقی کے درخت نہیں ہل رہے تھے، بس وہی ہل رہا تھا۔ جہاں تک تو مجھے ان کی بات سچ لگی کہ یہ درخت کیوں ہل رہا ہے۔ تبھی ایک دم سے میں درخت کے پاس جا کر دیکھنے لگی تو میں نے وہاں پر ایک لڑکے کو بیٹھا دیکھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی، میں تھوڑی سی پیچھے ہٹی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ اس کا لباس بھی وہاں کا نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کون ہو اور اتنے اونچے درخت پر چڑھ کر کیوں بیٹھے ہو۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، تبھی اس نے چھت کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ جیسے وہ روشنی میں میرے سامنے آیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے سفید کلر کی شرٹ پہنی تھی، بلو جینس پہنی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس علاقے کا نہیں ہوں، میں یہاں پر مہمان آیا ہوا ہوں۔ کل رات کو میں نے کچھ لڑکے لڑکیوں کو دیکھا تو میرے ذہن میں شرارت آئی اور میں نے لوگوں کو بہت زیادہ ڈرایا۔ میں اسی درخت پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور درخت کو ہلا رہا تھا، اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں دل ہی دل میں ہنسنے لگ گئی کہ اچھا اس نے میرے کزنس کو تنگ کیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا ان کو ڈرایا، دیکھو میں تو پھر بھی اوپر آ گئی ہوں۔ تو مجھے یہ کہنے لگا کہ ہاں تم بہت بہادر ہو، اس لیے تم اوپر آ گئی۔ اسی طرح میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ اب بھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے،
مجھے سیڑھیوں میں سے کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ پیچھے دیکھا تو میرے سارے کزنس تھے، مجھے دیکھنے آئے تھے کہ میں ٹھیک تو ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تم ٹھیک ہو نا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں دیکھو اوپر کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اتنی دیر سے ہوں۔ میں گھبرا کے کہ کہیں اس لڑکے کو نہ دیکھ لیں، میں نے کہا چلو چلو نیچے چلتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو پوری طرح چھت پر آنے بھی نہیں دیا۔ جیسے ہم لوگ نیچے آنے لگے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ دیکھو نا یہ کتنا جلدی سے چھپ گیا، چلو شکر ہے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نیچے آئی، وہ لوگ بڑی میری تعریفیں کر رہے تھے، تم تو بڑی بہادر ہو، تم شرط جیت گئی ہو، اچھا بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کیا چاہیے ہم تمہیں دیں گے۔ میں نے نہیں کہا کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اٹس اوکے، خیر ہے میں جیت گئی ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم لوگ کزنس تھے، بڑے خوش تھے، ہم لوگ سو گئے۔ اگلے دن پھر جیسے شادی والے گھر میں سارے فنکشنز وغیرہ ساتھ ساتھ چل ہی رہے تھے ابھی، تو اسی طرح سے پھر شام ہو گئی، ہم لوگ دن کے ٹائم باہر نکلے۔ میں نے کافی زیادہ اس لڑکے کو دیکھا کہ وہ جہاں پر کہہ رہا تھا کہ میں مہمان آیا ہوں تو شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، یہاں وہاں دیکھا مجھے کہیں نظر نہیں آیا وہ لڑکا۔ دن میں بھی میں 3 سے 4 بار چھت پہ گئی کہ شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، چھت پر دن میں بھی نہیں نظر آیا۔ اب میں رات کے ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب رات ہوگی اور کب میں جاؤں گی چھت پر۔ سارا دن کے سب تھکے ہارے تھے، سب سو گئے، 12 بجے کا ٹائم تھا، مجھے بھی نیند تو آئی ہوئی تھی لیکن میں پھر بھی سونا نہیں چاہ رہی تھی، مجھے اوپر جانا ہی جانا تھا۔ 12:30 بجے کے قریب میں اوپر چلی گئی۔ اوپر گئی تو پہلے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تھوڑی سی آگے گئی تو ایک دم سے وہ دیوار کے پاس سے نکل کر آ گیا، اس نے چھلانگ لگائی باقاعدہ۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم اتنے اونچے درخت پر کیسے چڑھ جاتے ہو، اس کے ساتھ تو کوئی دیوار بھی نہیں ہے اور گھر بھی دور ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں بچپن سے ہی درختوں پر چڑھتے آ رہا ہوں، اس لیے مجھے پریکٹس ہے۔ میں اسے کافی دیر باتیں کرتی رہی، وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا، مجھے دل ہی دل میں بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ یہاں تک کہ باتوں میں احساس ہی نہیں ہوا 3:30 بج گئے۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو یہ لگا تھا ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، چلو مجھے اب جانا ہوگا۔ جیسے میں جانے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ بہت خوبصورت انگوٹھی تھی، اس کے اندر جو نگینہ لگا ہوا تھا وہ سرخ اور پنک کلر کا مکسچر تھا، ایک اناری سا کلر، اور جو رنگ تھی وہ سلور کلر کی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت رنگ کبھی نہیں دیکھی، میں دیکھ کر حیران ہو گئی اور میں نے وہ رنگ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور میں نے اسے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت انگوٹھی ہے جو تم مجھے تحفہ دے رہے ہو۔ اس نے یہ کہا کہ اس انگوٹھی کی شرط ہے کہ اس کو تم اتارو گے نہیں اور اپنے ہاتھ میں ہی رکھو گی، صرف تمہارے لیے۔ میں بہت خوش تھی، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو سنبھال کے رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی وہاں سے نیچے آ گئی اور وہ بھی چلا گیا۔ صبح جب میں جاگی تو میرے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھ کر میری کزنس بہت زیادہ حیران ہوئی اور پوچھنے لگی اتنی خوبصورت رنگ تم نے کہاں سے لی ہے؟ تو میں نے نہیں کہا میں ساتھ لائی تھی، نکالنی یاد نہیں رہی، میں نے کل نکالی تھی۔ میری ایک کزن کہتی یہ رنگ تم نے مجھے ایک دن کے لیے دینی ہے، میں جس دن شادی کا فنکشن ہے بارات کا میں اس دن پہنوں گی اور تمہیں دے دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم پہن لینا ایک دن کے لیے۔ اب بیچ میں سے 2-3 دن گزر گئے، میں روز چھت پر جاتی تھی، وہ نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا کہ شاید وہ واپس چلا گیا، وہ بتا رہا تھا میں مہمان ہوں اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ جس دن بارات تھی میرے سے وہ رنگ لے کر میری کزن نے پہن لی۔ آج رات جیسے ہی سب سوئے، بارات کا فنکشن تھا، سب تھکے ہوئے تھے، تو میں پھر بھی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اوپر چلی گئی۔ میں نے بھی اپنی کزن سے رنگ واپس نہیں لی تھی۔ جب چھت پر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے آگے وہ پہلے ہی کھڑا ہوا تھا، میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ تم اتنے دن سے کیوں نہیں آئے، تم کہاں تھے؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں ذرا واپس چلا گیا تھا، مجھے کوئی کام تھا، میں پھر آ گیا ہوں۔ اسی طرح سے ہم بات کرنے لگے تو اس کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی اور وہ یہ کہنے لگا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ مجھے لگا کہ کہیں یہ مائنڈ نہ کر جائے، میں نے اسے یہ کہا کہ وہ ڈریسنگ پر ہی رہ گئی ہے، مجھے اٹھانی یاد نہیں رہی۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، وہ رنگ اس وقت کسی اور لڑکی کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ جب میں نے یہ بات سنی میں شاکڈ ہو گئی اور میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ خیر وہ میرے سے ناراض ہو گیا، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی ہمیں باتیں کرتے ہوئے۔ فجر کا ٹائم ہوا تو وہ کچھ ناراض تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو اب کل ولیمہ ہے اور پرسوں میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑا سا اداس ہو کر چلا گیا، میں بھی آ گئی اور آ کر سو گئی۔ وہ رنگ میں نے اپنی کزن سے لے لی۔ جس دن ولیمہ تھا اس رات میں دوبارہ اوپر آئی، اس سے ملی، اس سے باتیں کی، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں رات کو اوپر جاتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کل میں نے چلے جانا ہے، وہ مجھے بہت روک رہا تھا کہ تم مت جاؤ، تم کچھ دن رک جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں اب یہ پاسبل نہیں ہے، صبح ہم لوگ چلے جائیں گے، میرا کالج بھی ہے نا اور اتنی چھٹیاں نہیں ہیں۔ وہ پھر سے مجھے فورس کرنے لگا۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی، وہ بھی چلا گیا۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو سب نارمل تھا،
ایک دم سے میں نے ناشتہ کی، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی، گھر والے پریشان ہو گئے کہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا۔ مجھے فوراً سے وہاں پر گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ کہنے لگے بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے اسٹمک میں ایشو ہے، ہو سکتا ہے اس نے ناشتے کے بعد پانی پی لیا ہو تو یہ پرابلم ہو گیا ہو۔ اب میرا سر بھی چکرانے لگ گیا، مجھے پھر سے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، اتنی وامٹنگ سٹارٹ ہوئی، ان کا کلر بھی بڑا عجیب تھا اور ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مجھے گھر لے کر آئے تو کچھ مجھے ہوش آیا تو میں نے ایک دم سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ میرے کزنس بتاتے ہیں۔ میں نے زور زور سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، جس میں اپنے سر میں اٹھا اٹھا کر چیزیں مار رہی ہوں، کچھ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تبھی میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی پھر سے۔ اب وہ ایک بزرگ کو جانتے تھے، وہ دم کرتے تھے، ان کو فوراً سے بلا کر لائی کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس پر جو دورے کی یہ کنڈیشن آ گئی ہے۔ تو جب وہ آئے تو ان کو سارا ماجرا پتہ چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو دورہ پڑا تھا، دراصل اس کے ساتھ ایک جن ہے، پچھلے کئی دنوں سے یہ اس جن کے پاس جاتی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب وہ جن اس کے اوپر حاوی ہو گیا ہے کیونکہ یہ یہاں سے جانے لگی ہے اور وہ جن چاہتا ہے کہ یہاں سے جائے نہ۔ اگر اس لڑکی پر قابو نہ کیا گیا تو وہ جن اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً 11 دن کا عمل ہے جو مجھے کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ سبز ڈوری میں یہ جو تعویذ ہے اس کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے، جب تک وہ تعویذ اس کے گلے میں ہوگا وہ مخلوق اس کے قریب نہیں آ سکے گی، اس سے دور ہی رہے گا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو سب گھر والے میرے پاس تھے، لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اوپر تم کسی سے ملتی رہی ہو، تمہارے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہے، جس کے ساتھ تم باتیں کرتی رہی ہو وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی جن ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کس جن کا ذکر کر رہے ہو۔ پھر ان لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ تم پچھلے دنوں میں کسی سے ملتی رہی اور تمہارے پاس اس کی کوئی چیز بھی ہے، یہ سارا کچھ ان عامل نے بتایا تھا۔ تو میں سمجھ گئی، میں نے یہ کہا کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے ایسا ویسا۔ ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنی حفاظت کرو، تمہارے گلے میں یہ جو تعویذ ہے اس کی وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، ہم تمہیں یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، اب وہ تمہارے قریب آنے لگے تو تم نے یہ تعویذ نہیں اتارنا۔ وہ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ تبھی مجھے جب پتہ چلا کہ وہ لڑکا جن ہے، میں شوق میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میں 2nd فلور پر ہی تھی، میرے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے میں ایک دم کھڑکی سے وہ ظاہر ہو گیا، اس کو دیکھ کر میں ذرا بھی نہیں ڈری، پتہ نہیں مجھے پتہ بھی چل گیا تھا وہ جن ہے، پھر بھی مجھے کوئی خوف نہیں آیا۔ اب اس کا اثر تھا میرے اوپر یا جو کچھ بھی تھا وہ مجھے ویسے ہی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دور کھڑا تھا، میرے پاس نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، یہ سب تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہاں میں ایک جن ہی ہوں، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہارے گلے میں یہ جو تعویذ ہے اس کو اتار دو، اگر یہ تمہارے گلے میں ہوگا تو میں یہاں پر نہیں آ سکوں گا، مجھے تکلیف ہوگی، تم اس کو اپنے گلے سے اتار دو، میں 3 دن کے بعد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو اتار دیتی ہوں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے وہ تعویذ اپنے گلے سے اتار دیا، پہلے وہ اتر نہیں رہا تھا، پھر میں نے اس کو کینچی سے کاٹ کر ایک سائڈ پر چھپا دیا۔ تبھی ایک دم سے میری امی نے دروازہ کھولا تو امی کہتی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے یہ کہا کہ نہیں میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، دیکھے نا میں تو بھی جاگی ہوں۔ امی میرے لیے کھانا لینے چلی گئی، امی جب کھانا لے کر آئیں تو وہ ایک دم سے دھواں بن کر غائب ہو جاتا تھا۔ امی کھانا لے کر آئیں تو پھر وہ ظاہر ہوا اور یہ کہنے لگا کسی کو میرے بارے میں ابھی مت بتانا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ پھر غائب ہو گیا، مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ پھر جب میری امی میرے پاس ہے مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو ان کی نظر میرے گلے پر پڑی، وہ یہ کہنے لگی کہ بتاؤ وہ تعویذ کہاں ہے؟ میں نے یہ کہا کہ کون سا تعویذ، مجھے کسی تعویذ کا پتہ نہیں ہے، میں تو بے ہوش تھی۔ جلدی سے میرے ابو کو بلایا گیا، میرے بھائی کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے فوراً سے انہیں عامل صاحب کو فون کیا، اور عامل صاحب نے یہ کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس تعویذ کو اس ڈوری کو وہ جن چھو بھی نہیں سکتا، اس نے خود اس کو اتارا اور کاٹا ہے، اس کے کہنے پر ہی اتارا ہے کیونکہ وہ یہاں پر آ نہیں سکتا تھا۔ ان لوگوں نے میرے سے پوچھا، یہاں تک کہ میرے بھائی نے مجھے تھپڑ بھی مار دیا کہ بتاؤ وہ کہاں پر ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ ان لوگوں کے سامنے بھاگتی ہوئی میں باتھ روم میں گئی، میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جب تک آپ لوگ نہیں جاؤ گے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں اندر ہی بند رہوں گی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، میں باہر آ گئی، میں اپنے کمرے میں تھی، وہ پھر میرے کمرے میں ظاہر ہو گیا، ڈھیروں میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، کوئی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ تبھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے باہر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، وہ آوازیں میرے بھائی کی تھیں۔ جب میں نیچے گئی تو میرے بھائی کا پورا ہاتھ ایسے فولڈ ہوا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کو توڑ دیا۔ مجھے اپنے بھائی کو دیکھ کر جب میں نے دیکھا تو ان کے پیچھے وہی جن کھڑا تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے بدلہ لیا ہے جو میرے بھائی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔
امی ابو بھی آ گئے، میرے بھائی بہن بھی آ گئے، سب وہ لوگ بڑے رو رہے تھے، اس کے پاس گئے، لیکن میرے اندر احساس ہی ختم ہو گیا، میں اپنے بھائی کے پاس ہی نہیں گئی اور میں وہاں سے واپس چلی گئی۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ کتنی بے حس ہو گئی ہے، تو ابو نے کہا کہ یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر میرے نزدیک کوئی آیا تو تم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، میری گردن بھی جیسے باندھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، ایسا کیوں کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ جب تک تم بتاؤ گی نہیں وہ تعویذ کا ہے ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ میں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں بتانا۔ خیر ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں وہ عامل صاحب آگے، میرے بھائی نے مجھے بلایا۔ جیسے میں عامل صاحب کے پاس گئی، عامل صاحب کو دیکھتے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ میں ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری اکڑ میں ابھی توڑ لیتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی مٹی سی تھی، اس مٹی کا انہوں نے میرے سائڈوں پر گول دائرہ بنا دیا۔ میں جیتی جاگتی لڑکی اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد بہت اونچی دیواریں ہیں۔ میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان عامل صاحب نے کوئی پڑھائی کی اور میرے ہاتھ کے اوپر ایک کالا دھاگا باندھ دیا۔ میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، اس لیے باندھے گئے تھے کہ میں وہ تعویذ اتار نہ سکوں۔ تو ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ اب 11 دن ہم لوگ یہاں پر رہیں گے، 11 دن کا عمل ہے، 11 دن تک تمہیں کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانے دیں گے اور نہ ہی تمہیں کھولیں گے کہ تم یہ تعویذ نہ کھولو۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ ان لوگوں نے وہ تعویذ، میرے ہاتھ بھی نہیں کھولے اور تعویذ بھی نہیں مجھے اتارنے دیا۔ سارے میرے پاس ہی تھے۔ میں روتی روتی پھر سو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میری بہن میرے پاس ہی تھی، جیسے وہ بھی سوئی ہوئی ہے۔ تو ایک دم سے میری کھڑکی پر نظر پڑی تو مجھے وہی نظر آیا، وہ ہوا میں ہل رہا تھا، کیونکہ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے پورے گھر پر کیل لگا دیے، تو وہ میرے کمرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کھڑکی میں وہ ایسے جھول رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکوں گا، اب جو عمل ہوا ہے میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اب میں اس رات اپنے آپ کے ساتھ، بس اس نے اتنا کہا، اس کے آگے اس نے کچھ اور لفظ بولے، وہ کون سی زبان تھی مجھے نہیں پتہ چلی، وہ غائب ہو گیا۔ میں پھر رونے لگی اور میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے، میرے کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی، میں بھی کچھ ہلکی پھلکی سی تھی۔ جب نیچے گئی تو جا کر دیکھا، میں نے امی کو سلام کیا، امی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ میں نے امی کو کہا کہ امی یہ کہ آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں کیوں کھول دیے ہیں؟ امی کہتی بس ناشتہ کرو، جلدی سے تیار ہو جو تمہاری نانوں کے گھر جانا ہے، تمہاری نانوں نے ہمیں بلایا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے 11 دن کھلے آسمان کے نیچے نہیں لے کر جانا، اور آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جو مخلوق تم پر حاوی تھی، جو جن تم پر حاوی تھا، وہ کل رات جل کر راکھ ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ بات آپ لوگوں کو کس نے بتائی ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا عامل صاحب نے بتائی ہے۔ عامل صاحب کو اشارہ ہو گیا تھا، جب عامل صاحب صبح آئے تو ہم لوگوں کی گھر کی چھت کے اوپر راکھ پڑی ہوئی تھی، ایک مٹی پڑی ہوئی تھی جہاں پر اس نے خود کو جلا کر بھسم کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ جیسے میں نے سنا میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی، وہاں سے لوگوں نے وہ مٹی وغیرہ تو اٹھا لی تھی جو راکھ تھی، لیکن کچھ حصہ وہاں پر ایسا تھا جیسے کچھ چیز جلی ہوئی ہے۔ میں کافی دیر بیٹھ کر وہاں پر روتی رہی، وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے رات کو خواب میں دیکھا جیسے اسی گھر کا چھت تھا، میں وہاں پر تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، وہ درخت نظر آ رہا تھا اور چاند نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی، درخت کے اوپر مجھے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دیکھا تو وہی لڑکا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ آج اس بات کو 7-8 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ مجھے بہت یاد آتا ہے، اس کا احساس میں نہیں گنوا سکتی۔ 3-4 سال بہت مشکل سے گزرے، اب میں کچھ نارمل ہوں، لیکن ابھی بھی وہ مجھے یاد آتا ہے۔ ابھی بھی سٹل وہ لڑکی ان میرڈ ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، 30+ ان کی ایج بھی ہو گئی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی، بہت شکریہ زین آپ کا۔ اب جن گیسٹ کے بارے میں نے بات کی تھی وہ ہیں اسکیری اردو ڈیل سے میری سسٹر نیلم، جن کی آپ خوفناک کہانیاں سنتے ہیں۔ آج ان کو میں نے اپنے چینل پر انوائٹ کیا ہے، بہت شکریہ نیلم آپ کا، میرے چینل پر آئی اور آج آپ سٹوری سنا رہی ہیں۔ اب آپ لوگ نیلم کی وائس میں ایک ہارر سٹوری سنیں گے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے،
اور آج میں نوشین کے چینل پر اپنی سٹوری سنا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو اسکیری اردو ٹیلز کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، یہ کولیبریشن ویڈیو ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثاقب ورک نے شیئر کی ہے حیدرآباد کراچی سے۔ ثاقب کہتے ہیں، میں اپنی ہی شاپ کا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دادا ابو کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے دادا ابو ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، اور ان کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جنات بھی ان سے بہت ادب سے بات کرتے تھے۔ میرے ابو یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب تب چھوٹے تھے اور ایک دن شاپ پر چلے گئے۔ جب ان کو اپنے ابو نظر نہیں آئے تو وہ ان کی طرف کو پتہ تھا کہ وہ یا تو وضو کر رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹائم بھی نماز کا تھا، تو وہ جہاں پر وہ وضو کر رہے تھے ادھر وہ گئے تو انہوں نے سنا کہ ان کے والد صاحب کہہ رہے تھے اپنے نوکروں سے، جو کہ شاپ کیپرز تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ 20 برفی کے تھال الگ کر دو۔ میں نے یہ واقعہ سنا تو میں کافی حیران ہوا۔ والد صاحب باہر آئے تو میں نے ضد کرنی شروع کر دی، آخر 20 برفی کے تھال الگ کیوں کرتے ہیں؟ والد صاحب نے کہا، یہ واقعہ میں تمہیں رات کھانا کھاتے ہوئے بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ اب میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے آخر کیا چیز تھی، وہ کس کا آرڈر تھا جس کو آپ الگ کر رہے تھے؟ والد صاحب نے کہا کہ میری بات سنو غور سے، ہماری زندگی کے بعد اس دکان کو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے میری یہ بات سن لی تاکہ تمہیں بھی سب کچھ پتہ ہو، اور یہ نصیحت تمہیں ایک ساتھ کروں گا جو کہ واقعے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو میں نے 20 برفی کے تھال الگ کروائے تھے وہ دراصل انسانوں کے نہیں، اللہ کی دوسری مخلوق کے تھے، جن کو دوسرے الفاظ میں ہم جنات، جن کہتے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کچھ دن پہلے تم میرے ساتھ شاپ پر بیٹھے تھے اور ایک سفید لباس میں شخص آیا تھا جس کی داڑھی بہت لمبی تھی۔ جیسے ہی وہ دکان کے اندر داخل ہوا تھا تو ساری دکان میں عطر کی خوشبو آنے لگ گئی تھی، اور تم نے مجھے کہا بھی تھا کہ یہ شخص اتنا بوڑھا ہو کر اتنا تیز عطر لگا کر آیا ہے۔ وہ شخص انسان نہیں تھا، جن تھا۔ اس نے دادا ابو سے بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا کہ شیخ صاحب، یعنی جنات میں شیخ صاحب با ادب اور پرہیزگار شخص کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 20 برفی کے تھال چاہیے۔ تو دادا ابو نے کہا کہ وعلیکم السلام، میں بہت پرہیزگاری سے باوضو ہو کر آپ کے مٹھائی کے تھال خود تیار کروں گا، اور آپ فلاں دن آ کر مجھ سے لے جانا۔ وہ انسان نہیں، جن تھا۔ ایک دفعہ تو ثاقب کہتے ہیں کہ جو میرے ابو تھے وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب دوبارہ شاپ پر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ تمہاری زندگی میں بھی پیش آئیں گے، تمہیں باخبر ہونا چاہیے ان واقعات سے۔ پھر ابو نے کہا کہ آپ نے ساری دکان کے اندر چاروں طرف شیشے کیوں لگوائے ہوئے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ مٹھائی کی ہر دکان پر چاروں طرف شیشے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ایسی مخلوقات دکان کے اندر آتی ہیں تو ان کو جو شاپ کیپر ہوتے ہیں یا جو مالک ہوتا ہے جس کے پاس آرڈر آتا ہے، وہ ان کا عکس دیکھ لیتے ہیں شیشے میں سے، اور جب ان کا عکس نظر نہیں آتا تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ میرے لسنرز بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی اگر کسی مٹھائی کی دکان پر جائیں گے تو وہ یہ چیز نوٹس کر سکتے ہیں کہ مٹھائی کی دکان پر شیشے بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیشہ جنات مٹھائی کا آرڈر دینے کے لیے جمعرات کے دن آتے ہیں۔ میرے دادا ابو نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں تو خوب نیاز بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے دادا ابو اور خوش ہوئے، اور انہوں نے میرے دادا ابو سے یہ کہا کہ جیسے آپ کے متعلق سنا تھا ویسے ہی آپ کو پایا ہے، آپ انتہائی پرہیزگار شخص ہیں۔ اور پھر وہ میرے جو ابو تھے کہتے ہیں کہ ان کا ڈر اتر گیا، پھر وہ بھی شاپ پر بیٹھے رہے۔ ان کی زندگی میں بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ میرے ابو اب شاپ پر نہیں بیٹھتے، اب شاپ میں ہی سنبھالتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اس چیز کی احتیاط کرتا ہوں کہ جب بھی جمعرات کے دن کوئی بھی آرڈر آئے، کوئی بھی شخص آرڈر دینے کے لیے آئے تو میں شیشے میں اس کا عکس ضرور دیکھتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ تھا ثاقب کا جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کیا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری لسنرز، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نوشین کے چینل کو سپورٹ کریں، یہ بہت اچھی سٹوریز سناتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ نیلم آپ کا، آپ نے میرے چینل پر آ کر اتنی اچھی سٹوری دی۔ لسنرز آپ ضرور میری سسٹر کے چینل
اسکیری اردو ٹیلز کو جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز کیسی لگیں، کولیبریشن ویڈیو کیسی لگی. ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اور نیلم کے چینل اسکیری اردو ٹیل پر میں نے آج سٹوری ایک ادھر بھی میں نے سٹوری آن ایئر کی ہے، اس کو بھی جا کر آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.